اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال ذاقنا علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجدت في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبات قالها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتدعن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب الحوض قد أدعت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وطهرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبات كانها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخيك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختهر له. أتدعو لي أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شائف أمتي قد أذن لك. فادخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كانها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم ها هو ما ولدي تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتدعن لي أن أقوم معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللوي قد أتوا لك. فادخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكسائي وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتدعون لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي يا بحزتي قد أذنت لك فذكرت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أسقط أبي رسول الله بطق رفعي الكساء وأومى بدأت اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعيمتي لامهم لمي ودمدم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلب لمن سلمهم وعدو لمن أهدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مهدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بر يجري ولا فلك يسري إن في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي هم فامت وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أعطاه إلى لي أن هبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقل له نعم قدرت لك. فمت به جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي لا يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهية ولا قميم مني ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا يجري ولا فلك يسري إنا لي أجل ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تهدن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ويا الله نعم قد أتت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إن عما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي بي يا رسول الله أخبري ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل لنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بحق نبيا وتحفني بالرسالة النجية ما
وقتك قابلنا هذا في محفل بفافه وأهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يفترقوا فقال علي عليه السلام ادعو والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ولدي ماتن حقيقي نبيا واتفاني بالرسالي نجيا وذكنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين وفيهم مأموم إلا وفرج له همه ولا مكموم إلا وكشف له غمه ولا طالب حجة إلا وقاز له حاجته فكان علي عليه السلام ادعو والله فزنا وسويدنا وخلاص شيعتنا فزنوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حدیث قصہ کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. معصومین عقیدے کے حساب سے ہمارے درمیان موجود ہیں. فرش عزا بچھا ہوا ہے اور عزاداران مظلوم حسین بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آج یہاں موجود. پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا، تسخیر ہو چکا تھا ہر ایک سخت مرحلہ. اترا جو بار سر سے تو یاد آئے اقربا، ایک ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر گیا. اترا جو بار سر سے تو یاد آئے اقربا، ایک ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر گیا. دل میں گھٹے ہوئے تھے جو ارماں ابل پڑے، اشکوں کے ساتھ دل کے بھی ٹکڑے نکل پڑے. گزارش کروں گا مرثیے کے لیے علی شاہین بھائی اور برادران سے کہ بارگاہ جناب سید سلام علیہ میں مرثیہ پیش کریں برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل. مرسی سے چار سماعت سے کروں گا. ایک بار مل کے باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. حسین حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. زبان
گئی زینب اور قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئے زینب حسین بن کے زمانے. درود پڑھ دیں محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لاش پہ جب حسین کے آئی زینب لاش پہ جب حسین کے آئی زینب آفت کے سخن لب پہ یہ لائی زینب اور بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی بھائی نہ ملے گا تجھے مجھ سا بھائی ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب لاش پہ جب حسین کے. سورہ فاتحہ. چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا. پیوند بے قصوں کے سر و تن کا ہو چکا. مدفون لاش سبتے پیمبر کا ہو چکا. مدفون لاش
شاسبتے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے آئے تھے دوسری کو محرم میں کے ساتھ خیمے بپا ہوئے تھے برابر لبے اترے تھے جب تو روکی تھی عباس نے تاکید تھی کہ زور سے کوئی کرے ہے وہ پردہ داری ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی در بدر گئے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی زینب جبی لحد پہ رکھے کرتی تھی اے میرے کربلائی برادر حسن ارے ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے ہم شیر 3 دن سے تمہاری ہے اللہ میری بات بھی پوچھنا زندہ کی واردات بھی پوچھنا زندہ کی واردات بھی پوچھنا چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادان یا آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر بھیا تیرے فراق میں تھی نیم جان مدت کے بعد آ کے ملے ہو شہید دن رات یاد کرتی تھی بھیا یہ خاص قربان سر بریدہ کے یہ کشتہ مستر بہن کے دل کو تسلی تو دیجئے ماں جائے کچھ تو حال بیان اپنا کیجئے ارے حضرت کی قبر ہے گئی زینب کے بہن سے آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے شہزادے جاں بلب ہے پھوپھی شور و شیر سے چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے وہ بولی تیار ہے کیا قبول ہے وہ بولیے تیار ہے کیا قبول ہے چہلم جو کر
جناب سید السلام علیہ میں علی شاہین بھائی اور علی بھائی مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. کوئی تڑپ کے بولی کہ اکبر کہاں ہو تم، چلائی کوئی قاسم بے پر کہاں ہو تم، چلائی کوئی قاسم بے پر کہاں ہو تم، ایک ماں صدائے دیتی ہے اصغر کہاں ہو تم، زینب پکاری عابد مستر کہاں ہو تم، بیٹا نہ دل پہ بس ہے نہ قابو ہے صبر پر، للہ لے چلو مجھے بھائی کی قبر پر. گزارش کروں گا سہیب بھائی سے بارگاہ معصومین میں ہدیہ سلام پیش کرے. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین سلام. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. سلام کے کچھ اشعار پیش کروں گا. خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، حسین قتل ہوئے، حسین قتل ہوئے، کتنی بار ایک دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں. اور نہ جانے تن اقدس میں کس طرح 900 زخم، 1300 زخم یا 1900 زخم بروایت دیگر پیوست تھے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. تمہارے بابا کے زخموں میں زخم ہے بی بی، تمہارے بابا کے زخموں میں زخم ہے بی بی، یہ زخم کیسے کرو گی شمار ایک دن میں، جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین، ارے جوان بیٹے کی میت پہ کہہ رہے تھے حسین، میں لٹ گیا میرے پروردگار ایک دن میں، کہاں چلے گئے
پھوپھی سے کہتے تھے ارے کہاں چلے گئے عابد، پھوپھی سے کہتے تھے اکیلا چھوڑ کے سب جان سار کے دن میں، اور ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا، ابھی تو شام تلک ہے سفر سکینہ کا، ارے تماچے اتنے نہ بچی، تماچے اتنے نہ بچی کو مار کے دن میں، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، یہ بات پوچھے تو عابد کی بے کسی سے کوئی، بنائے کیسے 72 مزار کے دن میں، دل مریض نے جھیلے ہیں اتنے غم اختر، دل مریض نے جھیلے ہیں اتنے غم اختر، قلم سے ہو نہ سکیں گے شمار کے دن میں، خزاں نے لوٹ لی ساری بہار ایک دن میں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ زہیر بھائی بارگاہ جناب سید السلام علیہ میں پرسہ پیش کر رہے تھے، بولی لپٹ کے قبر سے بھیا میں آ گئی، بھیا سنا میں شام تلک بے ردا گئی، بھیا سکینہ ہم سے نگاہیں پھرا گئی، نکلی نہ قید خانے سے موت اس کو کھا گئی، بچی تو رو چکی تھی بہت تھک کے سو گئی، لیکن وہ ماں کی گود جو ویران ہو گئی۔ گزارش کروں گا عسکری بھائی سے کہ بارگاہ جناب سید السلام علیہ میں ہدیہ پرسہ پیش کریں، برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مسائل سے پہلے ایک مطلب اور ایک دو اشعار سماعت فرما لی۔ آیا کرے جو خواب میں مولا، کبھی کبھی آیا
کر لوں اسی بہانے سے سجدہ کبھی ہی کبھی اور بے اختیار آئی جو مولا علی کی یاد دل بن گیا ہے خانہ کعبہ کبھی شعر دیکھیے گا روضے پہ مجھے کو اپنے اچانک بلا لیا ہوتی ہے یوں بھی پوری تمنا کبھی ہی کبھی اور دیکھا ہے محشر آپ نے خود بھی یہ معجزہ مجلس میں خود بلاتے ہیں مولا کبھی ہی کبھی آیا کریں جو خواب میں درود پڑھ دیجئے محمد والا صلی علی محمد عثمان صاحب کے 2 سے 3 اشعار سماعت فرما لیجئے آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے نہ کے سے گرایا خود کو چلتی ریت پر چلتے نہ کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری ہی لاش
عرش تک آئی حسین، اور ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ارے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ محمد والی محمد صلی اللہ محمد وجہ الفرج ہوں۔ اس وقت کچھ عجیب تھا عالم رباب پر، گردن جھکائے بیٹھی تھی دنیا سے بے خبر، شانہ ہلا کے بولی جو زینب بچشم تر، یک لخت جیسے چونک اٹھی دیکھا اٹھا کے سر، بس اتنا کہہ سکی کہ بہت دن گزر گئے، آئے تھے ساتھ باپ کی، اصغر کدھر گئے۔ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ابوالقاسم رضوی صاحب سے کہ مجلس سے خطاب فرمائے، برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ ایک مرتبہ سور اچھا صلوات برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے یاسر جعفری صاحب کے مرحومین، ان کی اہلیہ کے مرحومین، حاضرین و سامعین کے مرحومین اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام کو شامل کرنا۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. یہ مشہور آیت تربیت اولاد کے عنوان سے، اور بچوں کی آخرت سازی کے عنوان سے ایک حکم دیا خدا نے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے بچاؤ کیونکہ جہنم کی آگ کا ایندھن جو فیول ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے. بانی مجلس کی خواہش بھی تربیت اولاد، اور ہمیشہ یہاں مجلس اسی عنوان سے ہوتی رہی ہے. سکون اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر جو میں پرسنٹیج، جو ریشیو دیکھ رہا ہوں بڑوں کے مقابلے میں، بچوں کا مناسب پرسنٹیج ہے. ایک بات اور سن لیجئے، مجلسوں میں اگر بچے موجود ہیں تو سجدہ شکر ادا کیجیے، اور اگر مجلسوں میں اور محراب میں بچے نہیں ہیں تو پھر تشویش کی بات ہے کہ آگے کیا ہوگا. اور اگر جہاں نہیں آ رہے ہیں تو ان کو لانا ہے، لیکن ان کو لانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو لانا ہے. پہلے اپنے آپ کو لانا ہے. تو ایک بڑا اہم ترین موضوع تربیت اولاد. ہر باپ کی، ہر ماں کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرے. اچھا، یہ بچے جو ہے نا، یہ اولاد جو ہے نا، ان کی تربیت کب سے شروع کی جائے یہ تو بحث بات کی ہے. کب تک کی جائے یہ بحث تو اس کے بعد کی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تربیت سے پہلے ایک تربیت ہے. ہر باپ کوشش یہ کر رہا ہے بچوں کی تربیت کرے. ہر ماں کی یہ کوشش ہے اور ارمان ہے کہ بچوں کی تربیت کرے. دین کہہ رہا ہے کہ ان کی تربیت سے پہلے تم اپنی تربیت کرو. دین کہہ رہا ہے کہ ان کی تربیت سے پہلے تم اپنی تربیت کرو. ہم اپنی تربیت کر نہیں رہے مگر بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، جب ایسا ہوتا ہے تو نتیجے میں تضاد ہوتا ہے، اس لیے کہ بچہ دیکھ یہ رہا ہے کچھ اور، سن کچھ اور رہا ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی تربیت کی نہیں. جب ہم نے اپنی تربیت کی نہیں تو بچہ سن کچھ رہا ہے، بچہ دیکھ کچھ رہا ہے. تو پتا چلا اب یہ جو یہاں اس سوسائٹی میں جو کنفیوژن ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہم نے خود اپنے بچے کو گھر میں اتنا کنفیوز کیا ہے کہ دیکھو ہماری زبان پر اعتبار نہ کرنا، کیونکہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور اس امام کے ماننے والے، ان محمد و آل محمد کے ماننے والے، ایک صلوات پڑھے گا بابا جنہوں نے کہا کہ تم کہو نہیں کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ پانچویں امام کا چاہنے والا آ رہا ہے کہ مولا میں جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، تبلیغ کے سفر پہ جا رہا ہوں، مولا بتائیے کیا کریں. ہم ہوتے تو کہتے 2-4-10 کتابیں ہی اٹھائیے. ہم یہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ ایک پوائنٹس ہیں، یہ لکھ لیجئے. امام نے کہا بس کوشش یہ کرنا تمہیں بولنا نہ پڑے.
کوشش یہ کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت ہو جائے گی جب عمل بولنے لگے زبان خاموش رہے. جب عمل بولنے لگے زبان خاموش رہنے لگے. ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ زبان بول رہی ہے، عمل خاموش ہے. جس کو گونگا ہونا چاہیے تھا وہ بول رہا ہے، اور جسے بولنا چاہیے تھا وہ گونگا ہے. اور یہی وجہ ہے قیامت کے دن کا قانون اس نے کیا رکھا کہ دیکھو جو بول رہی زبان تھی اسے ہم خاموش کر دیں گے، اور جو خاموش جسم کے اعضاء تھے وہ بولنے لگیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ان بچوں کو میں نے دیکھا بھئی ممبر سجا رہے ہیں، مائک کو اٹھایا انہوں نے، فرش بچھا رہے تھے. پہلے ہمارے کی تہذیب یہی تھی. ہندوستان اور پاکستان کی تہذیب یہ تھی کہ ہوتا یہ تھا کہ بچوں سے کہا نہیں جاتا تھا کہ محرم آ رہا ہے بیٹا تمہیں فرش بچھانا ہے، 22 رجب کی نذر ہے بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے. ماں اور باپ بیٹھ جاتے تھے، خالہ پھوپھی بیٹھ جاتے تھے، بچہ ساتھ لگ جاتا تھا. اس لیے ساتھ لگ جاتا تھا کیونکہ وہ گھر میں رہتا تھا. جب بچوں کو ہم نے باہر کر دیا یا خود باہر ہو گئے تو دونوں کے راستے الگ ہو گئے. اور اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے تھے کہ فرش اعضاء پہ ہمارے ساتھ ہو جائے، مسجد میں ہمارے ساتھ ہو جائے، دین میں ہمارے ساتھ ہو جائے. عزیزو یاد رہے آپ چند گھنٹوں کے لیے ساتھ نہ رکھیے، پوری زندگی کے لیے ساتھ رکھیے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے گا. کل صورتحال یہ تھی کہ بچہ پوچھتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہیں. صورت بدل گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم ساتھ نہیں. گھر میں ہیں مگر ساتھ نہیں، گاڑی میں مگر ساتھ نہیں. اول تو کھانے کی ٹیبل کے اوپر تو ساتھ ہوتے ہی نہیں. بہت بڑی برکت ہے یہ گھر کے اندر 3 وقت جو آپ صبح دوپہر والا تو چلو بھائی جاب کی سے مشکل ہے آپ کے لیے، کم سے کم دن کا 2 کھانا تو بچوں کے ساتھ کھائیے. اور یہ جو دن میں 2 مرتبہ بچوں کے ساتھ کھانا کھائیے نا، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد نکل رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک موزہ تو پہنا، ایک موزہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ سگنل پہ پہن لیں گے. سینڈوچ ہاتھ میں لیا ہے اور اس کے بعد کھا لیں، ساتھ ہے ہی نہیں. اب یہ ساتھ ہے نہیں تو اس بچے کو کھانے کے آداب نہیں پتا چلیں گے، کھانے کے آداب نہیں پتا چلیں گے. اب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، آپ اس مکمل دین کے ماننے والے ہیں کہ جہاں کھانے کے آداب ہیں، جہاں پہننے کے آداب ہیں، جہاں سونے کے آداب ہیں، جہاں جاگنے کے آداب ہیں، جہاں اٹھنے کے آداب ہیں، جہاں بیٹھنے کے آداب ہیں، جہاں ماں باپ سے گفتگو کے آداب ہیں، جہاں پڑوسیوں کے آداب ہیں، جہاں دوست احباب کے آداب ہیں، جہاں دشمنوں کے ساتھ ملنے کے آداب ہیں، جہاں بازار کے آداب ہیں، جہاں گھر کے آداب ہیں، جہاں قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، جہاں کتاب پڑھنے کے آداب ہیں، یہ سارے آداب جس دین میں تھے اس دین کے ماننے والوں کے گھر میں اس لیے آداب ختم ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنے الگ الگ راستے کیے. اچھا اس کے بعد ایک مشکل اور ہو رہی، میں شاید آگے نہ کہہ سکوں لیکن ابھی کہتا ہوا چلوں. دوست بنیے بچوں کے، بچوں کے دوست بنیے. بچوں کا دوست کون بنے گا؟ ہم اور آپ. کیسے دوست بننا ہے ہمیں پتہ ہے؟ حجر ابن عدی پتہ ہے، ابو ذر پتہ ہے، عدی ابن حاتم طائی. اس میں سے ایک بھی نام میں نے جو ہے نا اہل بیت کا نہیں لیا ہے. نمونے عمل تو وہ ہیں، نمونے عمل تو ذات جناب سیدہ کی ہے، نمونے عمل تو ذات مولائے کائنات کی ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نبی کو، علی کو، فاطمہ کو اپنے لیے ایسا نمونے عمل بنا لیا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے تو ہر نمونے عمل بن گیا ہے، ہر نمونے عمل بن گیا ہے. بیٹا کیونکہ 5:30 بجے تم گھر پہنچے ہو، 6:30 بجے نماز کے ساتھ امام بارگاہ میں مجلس ہونے والی، تم تھکے ہوئے رہ جاؤ.
ایک جملہ کہیں، جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر 15 دن کی جنگ ہوگی تو کہ 50 سال جو ہے نا ملک پیچھے چلا گیا. یہ میں کہاں سے مثال لا رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. 2 ملکوں میں جنگ ہو گئی تو کہا 50 سال وہ ملک پیچھے چلا گیا. عزیزو اسی طریقے سے جس بچے کی تم نے 10 سال تربیت کی لیکن ایک دن کسی عذر کے سبب اپنے بچے کو گھر پر چھوڑ دیا، امام بارگاہ کے لیے لے کے نہیں گئے، تو عزیزو جو آپ کی تربیت تھی اس تربیت میں 1 سال وہ بچہ پیچھے جا چکا ہے. 1 سال پیچھے جا چکا ہے. اور اسی بچے کو اگر آپ نے انگلی تھامی اور لے کر امام بارگاہ آ گئے نا تو عزیزو اس کے بعد وہ بچہ جو 1 سال پیچھے تھا 1 سال آگے ہو گیا. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ دین کی راہ میں، محمد و آل محمد کی راہ میں اپنے بچے کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں یا پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. آگے دیکھنا چاہتے ہیں یا پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں. اگر بچوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو عمل میں پیچھے نہیں رہنا ہوگا، ماں باپ کو عمل میں آگے رہنا ہوگا. عمل میں پیچھے رہنے والے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سید رضی بن جائے، ان کا بچہ سید مرتضیٰ بن جائے، ان کے بچے میں خمینی کے صفات پیدا ہو جائیں، ان کا بچہ سیستانی بن جائے. کیا بنے گا آپ کا بچہ؟ سبحان اللہ. نہیں بنے گا نا. کیسے بنے؟ دیکھ رہا ہے وہ ہمیں آپ کو. اللہ اکبر. ساتھ لے کے چلیے. بہت بڑے مرجع مجتہد آغا حیری، عاشق مولا، جگہ کا اجر و ثواب ہوتا ہے نا. نجف ہو، نجف تو عظیم جگہ تو ہے ہی ہے، لیکن نجف میں بھی حرم مولا کا حرم ہو اور اس میں نماز شب ہو. اب دیکھیں نماز شب جو ہے نا اس کو پر لگیں گے، پرواز کرے گی نا. انسان کی تربیت میں نماز شب کا بہت بڑا رول. لیکن عزیزان گرامی اب جو نماز شب پڑھ رہے ہیں، عبد الکریم حائری رات کے اندھیرے میں 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں تم گھر پہ پڑھ لینا. بیٹے کی انگلی پکڑی، لے کے چلے. رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے بھی. حرم میں پہنچ گئے. زری کے پاس کھڑا ہو کے باپ بھی نماز شب پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی نماز شب پڑھ رہا ہے. ابھی نماز شب اور نماز فجر کے بعد جب وہ کھڑا ہو کے وہاں پر مولا کی زیارت پڑھے گا نا تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا مقام ہے امام کا نا. اب اس کے لیے علی رہبر ہوں گے، اب اس کے لیے علی رول ماڈل ہوں گے. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا تو ادھر ادھر کی کتاب ہے، ادھر ادھر کے لوگ ہیں، بس اس کے لیے بہت سے رہبر بن جائیں گے. ہم سب بڑی بات تو اس وقت کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی دیکھیں اس وقت بچوں کے لیے آئیڈینٹی کے بڑے کرائسس ہیں، اس وقت اسکولوں میں سارے مسائل چل رہے ہیں. ہمارے ممبر سے کتنے بڑے کرائسس اس وقت چل رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں. ولایت کا موضوع ہو، مقام اہل بیت کا موضوع ہو، عظمت اہل بیت کا موضوع ہو، اہمیت عزاداری کا موضوع. ڈاؤٹس، سوالات، کنفیوز. عزیزو دین بے یقینی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، بے یقینی میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. دین تمہیں شکوک و شبہات میں داخل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. باپ نے بیٹے کا بازو تھاما، بیٹے کو لے کے چلا، نماز شب پڑھی حرم کے اندر، نماز فجر پڑھی. آقا مولا ایک کائنات کی ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اتنی دیر اس کو مسجد کے اندر بٹھا دیں کہ پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پھر مسجد سے محبت نہ رہ جائے. الفاظ کا انتخاب بہت ضروری ہے. میں دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں جو دوسرے کرتے ہیں، میں نہیں کروں گا. بازی تو وقت اس کا بڑا خیال کیجیے گا. ہم کئی مرتبہ کیا ہوتا نہیں لے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور کئی مرتبہ لے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اچھا لے کے گئے ہم تو اندر بیٹھے ہیں، بیٹے کو باہر کر دیا، وہ بھی مشکل ہے. یہ بھی باپ ذمہ دار نہیں ہے جو اندر بیٹھا بیٹا باہر ہے.
اس سے زیادہ غیر ذمہ دار باپ وہ جو باہر کھڑا ہے بیٹے کو اندر بھیج رہا ہے کہ بیٹا اندر چلے جائیے گا. آپ اندازہ لگیں ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں, کیا دین سمجھا رہے ہیں. اگر عبد الکریم حائری لے کے جاتے ہیں, نماز شب پڑھ لی, نماز فجر پڑھ لی, اب حرم سے نکلا ہوا. اب جو حرم سے نکلا ہے نا تو ایک مرتبہ, اچھا جاتے وقت بھی ایک واقعہ ہوتا ہے, آتے وقت بھی ایک واقعہ ہوتا ہے. توجہ ہے نا, جاتے وقت بھی ایک لیسن ہے, آتے وقت بھی ایک لیسن ہے. جب جا رہے ہیں نماز شب پڑھنے کے لیے تو ایک فقیر ہے راستے میں حرم کے بیٹھا ہوا ہے, کمبل اوڑے ہوئے, ہاتھ میں ایک پیالہ ہے. آغا حیری نے کہا بیٹا اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں بابا دیکھ رہا ہوں. کہا بیٹا دیکھ رہا ہو کہ یہ بیٹھا ہوا اس وقت کتنے لوگ حرم آ رہے ہیں؟ مشکل سے چند لوگ. کہا بیٹا یہ جو باہر آ کے نکل آیا گھر چھوڑ کر اپنے آرام کو, ساری چیزوں کو, اس کو کتنے پیسے شام تک مل جائیں گے؟ کہا بابا ہو سکتا ہے کہ جو دینار کے ٹکڑے ہوتے تھے نا, تو کہا یہ ہو سکتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے 2 دینار پا جائے, ہو سکتا ہے 1 دینار پا جائے, ہو سکتا ہے آدھا دینار یا اس سے بھی کم. کہا یہاں جہاں امید ہے لیکن یقین نہیں ملنے کا, اس امید کی بنیاد پر اس نے نیند چھوڑ دی, بستر چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا, باہر نکل آیا اور ٹھنڈک میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کچھ مل جائے گا. کچھ ملنے کی امید کے اوپر یہ باہر نکل آیا, اور یہاں تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا یقین کے نام پر بھی تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں آرام کر لوں گا, نیند کو پالوں گا. یا علی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزو یقین ہے نا. آج آپ اچھا خدا کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا وعدہ سچا, اس کے وعدے پر یقین رکھے. اس نے کہا ہم تمہیں اجر دیں گے. اچھا اس کے وعدے پر تو اتنا یقین رکھو نا عزیزو, وہ تو نیت پہ اجر دے دیتا ہے. اچھا کچھ لوگ تو وہ جو نیت پہ اجر دے دیتا, تم نے نیت کی اجر دے دے گا. اچھا کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے, کہا مولانا میں نے حج کی بھی نیت کر لی ہے, زیارت کی نیت بھی کر لی ہے, مجلس کی بھی نیت کر لی ہے, امام بارگاہ بنانے کی بھی نیت کر لی ہے, مسجد کی, ان تمام نیتوں کا اجر مل جائے گا. اس نیت کا اجر ملے گا جس نیت کے پیچھے عمل آ رہا ہوگا. اس نیت کا اجر نہیں ملے گا کہ جس نیت کے اندر خدا کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا, صرف نیت ہے, عمل کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا باواز اس نیت پر اجر ملے گا کہ جو نیت زرخیز زمین پر لگایا گیا بیج ہے کہ جس کے اوپر فصل اگے گی, اس نیت کے اوپر نہیں کہ جو پہاڑ پر پھینک دیا گیا یا بنجر زمین کے حوالے کر دیا گیا. نیت کے اوپر اجر ملنا ہے. بات پہنچ گئی نا عزیزو؟ کہا امید کے اوپر آ, یہاں تو یقین ہے. اچھا یقین سنو گے؟ شب ہجرت ہے, رسول خدا نے کہا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. علی نے صرف اتنا سوال کیا, مولا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. اچھا علی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے, نبی کی جان کی فکر ہے. لہٰذا ہم اس کو اپنا امام مانتے ہیں جو اپنی جان نہ بچائے, جو نبی کو بچا لے. صلوات پڑھے گا بابا دے بلند اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. کہا میری جان بچ جائے گی, نبی چلے گئے, علی سو گئے. کہا علی جو پوری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے اور 1000 رکعت نماز, 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. علامہ امینی صاحب الغدیر, مولا کا مخلص خادم اور غلام. ولایت اگر سیکھنی تو ان سے سیکھو. جس نے دفاع ولایت کے لیے جو قلم اٹھایا نا, تو اس کے لیے اس نے بستیوں کا سفر کیا ہے, ملکوں میں گئے, وقت خرچ کیا, پیسہ خرچ کیا, عمر خرچ کی. کیا لکھنا ہے؟ علی ولی اللہ لکھنا ہے. غدیر کے موضوع پر کتاب لکھنی ہے, جو 11 جلدیں لکھی نا صاحب الغدیر نے, علامہ امینی نے. ہندوستان تک گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو تاریخ کی کتابوں میں روایت میں پڑھا کہ میرے مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
یقین تو پورا تھا، لیکن کہا کہ میں دیکھوں، یہ معجزے سے نہیں، میرے مولا تو صاحب اعجاز ہیں، لیکن عملی طور پہ پڑھ لیتے، یہ عبادت اعجاز کی نہیں تھی۔ کہ میں نے یہ ارادہ کیا، اس کے بعد میں گیا نجف پڑھنے کے لیے، پھر کوئی جگہ بھی نہیں تلاش کی، نجف تلاش کیا۔ کہ میں پھر اس کے بعد نجف چلا گیا، اور نجف منتخب تو کیا، پھر مہینہ بھی کون سا منتخب کیا جانتے ہو؟ رمضان کا مہینہ منتخب کیا، جس میں شب قدر آتی ہے۔ اب نجف، رمضان، ایک مہینہ، بھائی ایک دن 1000 رکعت پڑھی نہیں، ایک مہینے 30 دن تک 1000 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا آپ کے حرم میں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی، پروردگارا اس نماز کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد کا اگر بندے عاجز 30 دن تک 30 راتوں میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو مولائے مشکل کشا، آقائے دو جہاں، امیر المومنین، امام المتقین کیوں کر نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یا علی علی مدد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ ایسے بہتر و بلندتر صلوات کی درخواست کروں گا۔ تربیت میں یا علی مدد، سلامت رہیے بیٹا۔ محض ملنے کی امید کے اوپر سب چھوڑ کر چلا ہے، اور مولا کائنات بھی سر میں۔ تبھی تو رسول نے فرمایا کہ یقین کی نیند شک کی بیداری سے بہتر ہے۔ یہ حدیث تو تھی، میں منظر تلاش کر رہا تھا کہ کہاں پر ہے، کہ یقین کی نیند شک کی بیداری سے بہتر ہے۔ میں نے دیکھا شب ہجرت بستر رسول پر یقین کی نیند تھی، اور اس کے بعد میں نے شک کی بیداری دیکھی جو نبی کے ساتھ غار ثور میں تھی۔ اسی منظر پر نبی کہہ رہے ہیں کہ یقین کی نیند جو ہے وہ شک کی بیداری سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں گے بابا صلی علی محمد، سلامت رہے گا بیٹا، سلامت رہے گا۔ یہ بھی ایک تربیت کا نمونہ ہے۔ میں اس طرف مڑا، فوراً وہ گلاس پانی کا دے رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، بچے کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، رسول مدینے کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کالی جبریل نے خبر دی تم سو رہے تھے، تم رات کو بیدار رہا کرتے تھے، تمہیں نیند آئی، اور ایسی نیند جو کبھی نہیں آئی۔ کہ رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا، وعدے کی بات کر رہا تھا نا، کہ اس بچے سے باپ کہہ رہا ہے، آقا حیری کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیر اس امید پر آئے، اور خدا نے تم سے وعدہ کیا جو سچا وعدہ ہے، صداقت پر مبنی وعدہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا اے علی مدینے کے باہر میں تمہارا انتظار کروں گا، تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ تو یا رسول اللہ مجھے آپ کے وعدے پر یقین تھا، زندہ رہوں گا تو آپ سے ملحق ہوں گا، زندہ رہوں گا تو مدینے میں ساتھ میں داخل ہوں گا۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھے گا بابا۔ بیٹے کی سمجھ میں نماز شب تو آ گئی، بیٹے کی سمجھ میں بیداری تو آ گئی، بیٹے کی سمجھ میں خدا کے گھر میں عبادت سمجھ میں آ گئی، بیٹے کی سمجھ میں آ گئی کہ کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب خدا کو یاد کرنا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ جاتے ہوئے سبق ہے، آتے ہوئے بھی ایک سبق باپ دے رہا ہے۔ اچھا سبق کے تعلق سے ایک جملہ سنتے ہوئے چلو، میرا جملہ نہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ما اکثر العبر اقل و اقل الاعتبار۔ مولا کہتے ہیں دیکھو درس تمہارے لیے نصیحتیں نا چاروں طرف ہیں، قدم قدم پہ نصیحتیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی سے بڑا معلم ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے جو ہے نا روزانہ کے جو صفحات الٹ رہے ہیں نا، یہ صفحات نہیں ہے، یہ کتاب جو اس کے اندر آپ کے لیے درس ہے، لیسن ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مولا کی حدیث، مولا فرماتے ہیں ما اکثر العبر واقل الاعتبار۔ سنو، نصیحتیں کتنی زیادہ ہیں، حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ اچھا حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں؟ کچھ لوگوں کو تو مرض یہ ہوتا ہے، دوسروں کو تو نصیحت دیتے نظر آئیں گے، خود نصیحت کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ امام یہ بھی کہتے ہیں پہلے عمل کرو اپنی زندگی میں، اس کے بعد ناصح بننا، اسی لیے کیونکہ انسان کا سب سے بڑا ناصح اس کا اپنا نفس ہے۔ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث،
حدیث ہے، دیکھو ہم کس چیز کے محتاج ہیں. المومن یحتاج الی ثلاثہ، مومن 3 چیزوں کا محتاج ہے. پہلی چیز توفیق من اللہ، یہ ہم نے کر لیا، یہ ہمارا مال تھا، یہ ہمارے بچے تھے، یہ ہماری انجمن تھی، یہ ہماری ٹیم تھی، یہ ہمارے دوست تھے، یہ ہمارے قریبی تھے، یہ میرے دادا تھے، میرے دادا کا جلوس کا لائسنس یہ لیجیے صاحب. دادا نے اتنا کر لیا، آپ نے کیا کیا بھائی؟ اچھا دادا نے کچھ نہیں کیا، پوتا دادا گیری کر رہا ہے نا. ہمارے خاندان میں سارے علماء، ٹھیک ہے خاندان میں علماء تھے، آپ کیا ہیں؟ میرے والد بہت زاہد و عابد، میں نے کتنا زہد اور کتنی عبادت کی ہے. بے دھرم سلطان بود والی بات نہیں. عزیز اب مولا کی حدیث سمجھ، المومن یحتاج الی ثلاثہ، مومن 3 چیز کے لیے محتاج. توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق ہے. وواعظ من نفس، آپ ناسے ہیں، آپ ناسے ہیں، لیکن کتنی دیر آپ ہمارے ساتھ؟ تنہا ہوں، بازار میں ہوں. اب وہاں تو حیدر بھائی نصیحت نہیں کریں گے نا، ہے ہی نہیں میرے ساتھ. فلائٹ میں ہوں، وہاں محمود بھائی تو میرے ساتھ ہے نہیں کہ میری نصیحت کریں گے. مولا نے کہا اپنے نفس کو وہاں پہنچا دو جہاں تمہارا نفس تمہاری نصیحت کر رہا ہو. اور نفس کہاں جا کے تمہاری نصیحت کرے گا؟ اگر نفس نجس ہو چکا ہوگا تو نصیحت نہیں کر سکتا. نفس اگر خبیث ہو چکا تو نصیحت نہیں کرے گا. نفس اگر گناہ کی طرف مائل ہو چکا تو نصیحت نہیں کرے گا. اب ایک جملہ میں کہوں کہ اگر نفس کرپٹ ہو جائے تو نصیحت نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ہم اگر کرپٹ ہو جائیں تو معاشرے کی برائیوں کو دیکھ تو رہے ہوں گے، آنکھیں اس لیے بند کریں گے، اس لیے کہ کرپٹ آدمی بول ہی نہیں سکتا، چاہے نفس ہو، اپنا معاملہ ہو، چاہے وہ سوسائٹی کا معاملہ. یا لیا سلامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور میرے مولا کے اس پاک و پاکیزہ نفس کے صدقے میں خدا ہمیں تہذیب نفس کی بھی توفیق دے، تزکیہ نفس کی بھی توفیق دے، تربیت نفس کی بھی توفیق دے، اور اس توفیق کے سفر کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ وہ مزکی نفوس تھے، ہم اپنے بچوں کے نفوس کو پاک کر سکیں. لیکن بچوں کے نفوس کو کب پاک کریں گے؟ جب ہم نے اپنے نفوس کو پاک کیا ہوگا. اللہ اکبر. عزیزو گفتگو آگے بڑھ رہی، تزکیہ نفس، بچوں کی تربیت ہو گئی. تربیت، واپس آ رہے ہیں، نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں. حدیث مکمل کر لوں میں. وَقَبُولِ مِمَّن يَنْصَحُ، نفس تو تمہارا واعظ ہو، ٹھیک ہے، میرا نفس وہاں نہیں پہنچا کہ جہاں میرا نفس میری نصیحت کرے. اس سے پہلے کی ایک منزل ہے کہ جب کوئی نصیحت کر رہا اس کی نصیحت کو قبول کرو. یہ نفس جو ہے نا، یہ کنٹینر ہے. آپ ایک جگ لے کے آئیں اور اس کو بند کر دیں، سیل کر دیں، اس کے بعد دریا میں ڈال دیجیے. آپ اسے دریا میں ڈال دیں گے تو باہر سے بھیگا ہوا تو ہوگا، لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ سیلڈ ہے، اس میں پانی جائے کیسے. اسی طرح سے ہمارے نفس کا معاملہ ہے. ہم مجلسوں میں جائیں، ہم علماء کے پاس بیٹھیں، ہم ذاکرین کے پاس بیٹھیں، ہم استاد کے پاس بیٹھیں، لیکن چونکہ نفس کے اس کنٹینر کو بند کر رکھا، لہذا ہمیں وہ نصیحت نہیں حاصل ہو سکتی. قبول ممن ینصحہ، یہی وجہ ہے کہ سلمان کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، ابو ذر کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس لیے نصیحت نہیں حاصل ہوتی. بارگاہ رسالت میں ہیں تو، لیکن دل پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، دماغ پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، روح پر بھی مہر لگی ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھے گا بآواز بلند. اچھا میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آگے آ جائیں. کچھ تو آگے تو شاید وہ پیچھے کی طرف چلے گئے، تو آپ آگے آ جائیے گا. پیچھے جگہ لوگوں کو نہیں مل پا رہی، تھوڑا سا اور آگے جائیں. بیٹا ادھر سے آ جائیں. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. تھوڑا سا اور آگے آ جائیے.
دیکھیے کوئی کرکٹ میچ ہو نہیں رہا ہے کہ میں آپ کو گلی میں لگاؤں کہ کیچ کریں گے آپ کسی کو، لہٰذا آپ لوگ آگے آ جائے پوری طرح سے، صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اگر کوئی فیلڈنگ سیٹ کرنی ہوگی تو میں ہی فیلڈنگ سیٹ کروں گا انشاءاللہ، تو آپ اور آگے آ جائیے، صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلند تر صلوات. اب بعد میں آنے والوں کے لیے مسئلہ نہیں رہا. تو نماز جماعت جو ہے نا اس میں شریک تو آدمی ہونا چاہتا ہے، لیکن اس اتصال کو آپ ہی روک دیں گے اگر بیچ میں کھڑے ہو گئے تو، ہے نا. تو بہرحال عزیزان گرامی، ہم تو جوڑتے ہیں نا، جوڑنے کا کام ہے مومن کا. بہرحال گفتگو ہماری کہاں سے وَقَبُولِ مِمَّن يَنْسَوْ، اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے نا تو نفس اس منزل پہ ہو کہ تمہارا نفس اس نصیحت کو قبول کرے، اور جب نصیحت کو قبول کرنے کی منزل سے آگے بڑھے گا تب وہ ناصح بن سکے گا. اب چلے اس حدیث کو مکمل کیا. آقا حیری واپس آ رہے ہیں. اب جو حرم سے واپس آ رہے ہیں نا، تو اب تھوڑی چہل پہل ہو چکی شہر کے اندر. اب جو شہر میں چہل پہل ہو چکی ہے، اس کے باوجود ایک مرتبہ دیکھا آقا حیری کے بیٹے نے. دیکھیں کئی مرتبہ اس طرح کے جو کمنٹ ہوتے ہیں اس کو اگر پہلے ہی روک دیا گیا نا، پاز کا بٹن لگا دیا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مشکلات ہو جاتی. بیٹے نے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے. جاتے وقت باپ نے ایک نصیحت کر دی تھی، اب واپس کہا دیکھا ایک شخص سو رہا ہے. جیسے سو رہا ہے تو ایک مرتبہ باپ نے فضیلت تو بتا دی. بیٹا کہتا بابا کتنا بد نصیب ہے، اسے بھی اگر نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو وہ حرم میں ہوتا، اسے بھی نماز شب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو حرم میں نماز پڑھا ہوتا. لوگ اٹھ گئے ہیں، چڑچیاں چہچہا رہی ہیں، سورج نکل آیا ہے، زندگی کی چہل پہل ہے، اس کے بعد بھی یہ سو رہا ہے. ایک مرتبہ باپ نے کہا کاش تم بھی گھر میں رہ گئے ہوتے، کاش تم بھی گھر میں رہ گئے ہوتے. اس لیے کیونکہ آپ اندازہ لگائیں. اب یہیں پر ایک جملہ، کئی مرتبہ عمل کا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، عمل کا بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. آؤ ان مجلسوں سے ایک درس یہ بھی دینا ہے کہ ہم عمل بھی کریں گے، عمل کو بھی بچائیں گے. میں بات کر رہا تھا نسل کو بچانے کی، بات عمل پہ پہنچ گئی. عزیزو نسل کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تب نسل بچے گی. عمل کو بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ عمل کیا جائے، اور جب عمل کر لیا جائے تو اس کے بعد غرور نہ کیا جائے. یہیں پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے صبر کرو. عجیب چیز ہے، عمل سے پہلے صبر کس چیز کا بھائی؟ کہ عمل کے دوران صبر کرو. پھر مولا کہتے ہیں عمل کے بعد صبر کرو. کہ عمل سے پہلے اس لیے صبر کرو تاکہ یہ عمل خالص رہے، اس میں شرک نہ آنے پائے. قربتاً الی اللہ، یہ ہے عمل سے پہلے صبر. کہ عمل کے دوران صبر کرو تاکہ جسے نیت میں شرک نہیں تھا اس کے عمل میں شرک نہ رہے. نیت کو شرک سے بچایا، اب عمل کو شرک سے بچاؤ. کہ عمل کے بعد صبر کرو. کہ عمل کے بعد اس لیے صبر کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ متکبر ہو کر، ایروگینٹ ہو کر اپنے عمل کو ضائع کر دو. یہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی ہے. رسول نے کہا کہ جس نے بھی ایک بار سبحان اللہ کہا اس کا ایک جنت میں درخت بن گیا. تو مومنین کا جتنا بنے گا کسی کا نہیں بنے گا. اس لیے کہ ہماری مجلسوں میں ہی کہتے ہیں ہم سبحان اللہ. صلوات پڑھیں سبحان. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد. تو ہمارے جتنا سبحان اللہ کہا جاتا ہے شاید کہیں نہیں کہا جاتا ہوگا. تو اب سبحان اللہ. تو بس عزیزان گرامی، تو جیسے ہی کہا رسول نے کہ جس نے سبحان اللہ کہا اس کا جنت میں ایک درخت بن گیا. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہ رسول اللہ میرے پاس تو جنت میں دور دور تک پتہ نہیں کتنے باغ ہوں گے، کتنے درخت ہوں گے. اچھا ایک چیز، جنت میں درخت لگے گا سبحان اللہ کہنے سے، لیکن مسئلہ کہ جنت میں زمین بھی تو آپ کی ہو. جنت میں زمین نہیں ہو درخت کیسے لگ جائے گا؟
یہی وجہ ہے کہ جو شب قدر کے اعمال میں جو 3 سورہ ہیں نا، تو ایک سورہ کے لیے کہا گیا کہ اس سورہ کے پڑھنے سے اس کو خدا جنت میں داخلہ دے گا، دوسرے سورہ کے لیے کہا کہ جنت میں خدا اسے زمین عطا کرے گا، تیسرے سورہ کے لیے کہا کہ جنت میں گھر بنائے گا. تو پتہ چلا داخلے کے لیے یہ عمل کرنا، زمین کے لیے یہ عمل کرنا، گھر بنانے کے لیے یہ عمل کرنا. صلوات پڑھیں گے بابا بلند. سورہ عنکبوت، سورہ دخان اور وہ 3 سورہ بتا دیں گے، سورہ روم، یہ 3 سورہ. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ جیسے رسول نے کہا یہ بنتے تو ہیں، درخت لگ تو جاتے ہیں، لیکن جلتے بہت جلدی ہیں. کہ جیسے ہی کسی نے ایک عمل کیا اور اس کے بعد اس نے تکبر کیا، آگ لگ گئی. اللہ اکبر. تو عزیزو، اعمال کرنے بھی ہیں، اعمال بچانے بھی ہیں، اور نسل کو بچانے سے پہلے اپنے آپ کو بچانا. کیسے بہتر تھا کہ تم گھر میں رہ جاتے. اگلی منزل، میں نے کہا نا کہ کھانا ساتھ کھائیں، کم سے کم 2 وقت کا کھانا ساتھ کھائیں. اس لیے کہ جب کھانا ساتھ کھاتے تھے نا تو ہمارے ہوتا یہ تھا، لوگوں کو آدھا کیونکہ بیٹھتے تھے، بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے، مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میں دعا ہوتی تھی. اب مسئلہ یہ کہ بھئی اٹھا ایک بائٹ یہاں، دوسری بائٹ وہاں، پھر اس کے بعد بیک بائٹ. لہذا دسترخوان کی جو فضیلتیں تھیں وہ بھی محروم ہو گیا. مصلی کی فضیلت، گھر میں تھے، ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اب پتہ چلا ابا نماز پڑھ رہے ہیں، اماں نماز پڑھ رہی ہیں، بیٹا جو ہے موبائل پہ. اتنا ہی نہیں، اور بتا دیں آپ، دیکھیں اگر آپ بچپن سے اس کے ساتھ رہیں گے تو بعد میں وہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ کی کوشش یہ ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو آپ کے ساتھ ہو جائے. کچھ گھروں کے بچے کمپلین کرتے ہیں کہ 20 سال کا ہو گیا، 22 سال کا، اب ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہماری مرضی سے تمہاری شادی ہم کراچی میں کروائیں گے، لکھنؤ میں کروائیں گے. وہ کہتا ہے کہ اب تک تو میری زندگی کا کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، اب اتنا بڑا فیصلہ وہ کیوں کریں. اسی لیے شریعت نے کہا تھا ماں باپ کا پہلا کام یہ تھا نام رکھنا، آخری کام شادی کرنا. لہذا بیچ کے بھی کام ہوتے تو آگے کے کام کو بچہ ایکسپٹ کرتا. بیچ کے کام کر ہی نہیں رہے ہم، کہے گا میری پوری زندگی کا فیصلہ ہے. جب پوری زندگی کا فیصلہ، اچھا بچے کو دوست کی ضرورت ہے، سن لو، بچے کو دوست کی ضرورت ہے. آپ دوست بن گئے تو بچہ بچ گیا. اگر آپ نے بچے کو دوست نہیں بنا، کیا رسول اللہ سے بڑے ہیں آپ؟ کیا آپ صادق آل محمد سے بڑے ہیں آپ؟ ہمارے نا وہ ہندوستانی پاکستانی باپ ہے یار، تھوڑا سا وہ پھر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد ساتھ رہ ہی نہیں جاتے ہیں. بتا رہا ہوں اس وقت اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے درمیان یہ ایشوز کم ہیں، لیکن عربی اور فارسی بولنے والی کمیونٹی کے دوسرے اور تیسرے بچے گھر چھوڑ چکے ہیں. میرے علاوہ تو کسی کے پاس یہ اسٹیٹسٹک ہو بھی نہیں سکتی ہے نا، اسی لیے کہ میرے علاوہ کوئی اویلیبل ہو تو اسٹیٹسٹک ہوں لوگوں کے پاس. حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. بچوں کے دوست بنیے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے. انتظامیہ کے لوگ بتا رہے ہیں، حکومت کے لوگ بتا رہے ہیں، ادارے کے لوگ بتا رہے ہیں. بوڑھا باپ ہے، رات کو 1 بجے فون کرتا ہے، مولانا میں پولیس اسٹیشن میں ہوں، بیٹے نے کمپلین کر دی ہے، اپنی ایک دوست کے ساتھ وہ یہاں پر ہے. آزاد ہے، ٹھیک ہے. عزیزو اگر آپ دوست بن کے رہیں گے، آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے جن کے پاس 2 مہینے 8 دن کی عزاداری ہو. اور اسپیشلی میلبرن کی عزاداری آپ اندازہ لگائیں، یہاں کے مجلس، یہاں کے جلوس، جب باہر لوگ دیکھتے ہیں میلبرن میں جیسی عزاداری ہوتی کہیں نہیں ہوتی. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب اگر اس طرح کی عزاداری ہو رہی ہے تو یاد رہے ان عزاداریوں میں اگر ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شریک ہونے لگیں گے نا تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. الحمدللہ بہتر ہے، لیکن یہ یاد رہے خطرے سے بے خبر نہ رہیے گا.
اس لیے کیونکہ جو بیدار رہتے ہیں وہ ڈوبتے نہیں ہیں، جو خواب خرگوش میں ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ وہ کشتیاں ساحل پر پہنچتی ہیں کہ جس کشتی کا ناخدا وہ موسم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، طغیانی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، موسم کے مزاج کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کشتی کو چیک بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ملا، وہ ناخدا، وہ موسم کے حوالے کر دیتا ہے، دریا کی روانی کے حوالے کر دیتا ہے، تو کبھی پہاڑ سے ٹکرا کے، کبھی پتھر سے ٹکا کے، کبھی طوفان سے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ آپ کشتی کو ڈوبنے نہ دیجیے گا۔ معاملات سخت ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دن ایک باپ اگر فون کر کے کہہ رہا ہے مولانا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں بہت دور ہوں مولانا، میں دوسرے شہر میں ہوں، دوسرے شہر میں نہیں بلکہ دوسرے ملک میں تھا، ہندوستان میں ہوں، بنارس میں ہوں۔ اور امین صاحب تو جانتے ہیں 2 دن میں کتنی جگہ کا سفر تھا وہ، لیکن اس کے باوجود کال بار بار آنے لگی، ممبر سے اترا، بات کی، انہوں نے کہا مولانا بیٹی گھر سے چلی گئی ہے، واپس لانا ہے۔ کیا کریں گے آپ لوگ؟ بچوں کو وقت دیجئے۔ یہ شکایت بوڑھوں کو ہو رہی ہے نا کہ بچے وقت نہیں دیتے۔ عزیزو، دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، بچوں کو وقت دیجئے گا، بچے آپ کو وقت دیں گے، اور اگر بچوں کو وقت دیا نا تو بچے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انہیں کوئی دوست چاہیے، کوئی ساتھی چاہیے۔ یہ باتیں بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن آپ کو بتا دوں ایسے 2-3 ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پر جنہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، انہوں نے کہا ہمیں بات نہیں اچھی لگتی تھی لیکن اب بہت دیر ہو گئی، بہت کھو دیا۔ یہ جو آپ کا بیجا کانفیڈنس اور جو ایروگنس ہے نا، تباہ کر دے گا ہماری نسلوں کو۔ اسکول کے معاملات دیکھ رہے ہیں، بازار کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ دوست، میں آپ کو بتا دوں ایک اور شہر کے اندر تھے، گھر میں اب بولنے کا رواج ختم ہو گیا نا۔ میرا اپنا تجربہ مت بتا رہا ہوں کہ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، میرے ساتھ میرے میزبان جو ہے نا وہ ساتھ آگے تھے، انہوں نے بچوں سے کہا بچوں سوال کرو۔ اب ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ نا بھائی ہمارا تو تھکے ہوئے، پھر بعد میں ہم نے ٹھیک ہے 2-3 مرتبہ کے بعد انہوں نے بچوں نے سوالات کیے۔ وہاں 5 دن تھا، یہ تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے، کسی شہر کی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس تو پورے پلان وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کہیں سے حساب کتاب لگا لیں کہ کس شہر کا ہے۔ کہ پھر اس کے بعد بچوں نے سوال کیا، 2-3 دن کے اندر اتنی دوستی ہو گئی کہ گھر میں بھی بار بار سوال کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ تھا، انہوں نے کہا مولانا وہ بڑا اچھا لگا اسی لیے کہ آپ جب ہیں تو ہمارے گھر میں فجر کی، شام میں تو امام بارگاہ میں ہو رہی، فجر کی ظہرین کی نماز بچے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ ہم نے تو کہہ دیا کہ بھئی دیکھیں آپ 10 بجے کے بعد ہم سے بات کیجئے گا۔ مسائل ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ، والدین اٹھیں، اس کے بعد بچے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب وہ جو بچوں نے سوالات کیا، بہت دوستی ہوگی، تو انہوں نے انہی بچوں کا واقعہ سنا ہے۔ کہا یہ مولانا یہ بچے جو بہت ہی شائی کہتے ہیں نا، ہاں دیکھیں بس میں نے کہا آپ لوگوں سے پوچھ لوں تصدیق ہو جائے، میری تو 7ویں 8ویں زبان ہوگی، پہلی زبان تو ہے نہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو شے ہے کہ شائی ہے، بہرحال جو بھی۔ تو اب یہ دیکھیے گا، تو بچے بڑے شرمیلے ہیں، سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، اب اتنے کھل گئے۔ اور اس کے بعد والد کا ایک جملہ سنو کہ دوسرے 2 جملے یہاں پہ نقل کروں گا کہ مجھے نہیں پتا تھا مولانا کہ ان کے ذہن میں یہ سوالات بھی تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان بچوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں، تو پتا چلا گھر میں بچہ رہ رہا، یہ سوالات اندر ہیں جو اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اگلی بات سنو گے، بچوں کو سوال کرنے سے نہ روکیے،
اس لیے کہ تشیع ہے، مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرح ہمارا مذہب نہیں ہے کہ جہاں سوال پر پابندی لگتی ہے اس علی کے ماننے والے جس علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس لیے کہ سوال پر پابندی اس مذہب میں لگائی جاتی ہے جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، لیکن جہاں عصمت اور ولایت ہوتی ہے اس کے ماننے والے سوال پر پابندی نہیں لگاتے۔ یا علی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سوال پر پابندی نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ اچھا، سوال پہ پابندی وہ لگاتا ہے جو ڈرتا ہے کہ سوال کر لیا تو جو چھپی ہوئی بات ہے ظاہر ہو جائے گی۔ یہ حضرت یہ بھی کرتے تھے، وہاں بھی جاتے تھے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لہذا سوال پر پابندی، یہاں سوال پر پوچھو تاکہ علی کی عظمت اور سمجھ میں آئے، شہزادی کی عظمت اور سمجھ میں آئے، حسنین کا رتبہ علمی اور سمجھ میں آئے۔ سوال پر پابندی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ اور سن لو، سوال پر پابندی نہ لگاؤ لیکن پابندی لگانے سے پہلے علم حاصل بھی تو کر لو۔ ایک جملہ اور بھی سن لیجیے گا، سخت جملہ ہے، خطرناک جملہ، معاف کر، بڑے سخت سنے آج، اور وہ یہ کہ سوال کا جواب اگر صحیح نہیں دے سکتے تو چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، ہمارا مجتہد فقیہ جواب دینے کے بعد بھی یہ نہیں لکھتا کہ میں عالم ہوں، وہ کہتا واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم غلط جواب دینے کے بعد کہتے ہیں جواب دے دیا، نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ وہ یاد ہوگا زہیر میاں کو وہ شعر نا کہ کبھی کبھی اس طرح بھی اپنے دل کو بہلایا ہے، جو باتیں خود نہیں سمجھی اوروں کو سمجھایا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ سمجھ کے جواب دیں، اس لیے کہ اگر غلط جواب ہوگا، ہم کئی مرتبہ غلط جواب دے کے اپنے بچوں سے اس بات پہ مطمئن، ہم نے بچے کو جواب دے دیا، بچہ خاموش تھا چلا گیا، یہ شاید اس کا ادب اور احترام تھا، خاموش تھا چلا گیا، لیکن وہ الگ ہوا گویا آپ سے الگ ہو گیا ہے، پوری طرح سے الگ ہو چکا ہے۔ لہٰذا ان تمام معاملات میں بہت خیال کرنے کی، اس پر اور بھی محض بہت گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے بچوں کے ساتھ رہیے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے ابا مولانا شبیر الحسن صاحب خواجہ مسجد گئے، ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، مجلس ہے تو مجلس، جب مجلس کا قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ مجلس میں شروع سے آخر تک عالم ہو غیر عالم ہو اپنے بچوں کے ساتھ اندر بیٹھا کرتے تھے، سیکھتے تھے، کم سے کم بیٹھنے کے آداب سیکھتے تھے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو جو ایک خبت سوار ہوتا ہے نا، کہا دیکھو ہم اپنے بچے کو 2 سال کا بچہ بھیج رہے ہیں، کہاں بھیجتے ہو؟ ڈے کیئر نا، اس لیے کہ ہم خود کیئر نہیں کر پا رہے ہیں، دن بھی جو تھا ان کے حوالے کر دیا، تو پھر یہ دن دیکھنے ہی پڑیں گے۔ اور جو ڈے کیئر میں بھیجا، ادھر بھیجا ادھر بھیجا، بچہ وہاں سے کیا کیا لے کے آ رہا ہے۔ عزیزو میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے، کہنے ہم وہاں اسی لیے بھیج رہے ہیں عزیزو، کئی والدین کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہم ڈے کیئر میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ بعد میں بچہ جب پرائمری میں جانے لگے، اسکول میں جانے لگے تو اس کو بیٹھنے کی عادت ہو جائے گی تو اسکول میں پریشان نہیں ہوگا۔ عزیزو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، تم اسکول کے لیے بچے کو تربیت کر رہے ہو کہ ڈے کیئر میں بٹھائیں، فیملیئر ہو جائے، مشکل نہ ہو۔ ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے بچے کو مجلس میں لے کے آؤ گے تو فیملیئر ہو جائے گا، بچپن سے اس کو جشن میں لے کے آؤ گے تو فیملیئر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ نئی بات نہیں لگے گی۔ عزیزو کووڈ کے دنوں میں جن گھروں میں گھر کے اندر بھی مجلسوں کا ماحول رہا، ان کے بچے جب مجلس میں آئے نا تو ان کے بچے چیخ کر رو نہیں رہے تھے، لیکن جو کووڈ کے 2 سال کے بعد لے کر آئے، ایسے کتنے کیسز اس شہر میں دوسرے شہر میں ہوئے کا مولانا نہیں آ سکتے، اتنے بڑے کراؤڈ کو دیکھا بچے نے رونے لگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو آپ لے کے آئیں گے تو یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جس چیز کا ایک جملہ پھر سخت ہو جائے گا، جس چیز کا ڈر ہونا چاہیے تھا اس کا ڈر نکال دیا، جس سے الفت ہونی چاہیے تھی اس کا ڈر ڈال دیا، جس سے عشق ہونا چاہیے تھا اس کا ڈر ہم نے ڈال دیا۔ آخری بات کر رہا ہوں اس واقعے کو۔ اب وہ بچے بہت فیملیئر ہو گئے، دوست ہو گئے، سوالات کر رہے تھے، کہنے لگے ایک دن وہ مولانا یہی بچے تھے، ہم مجلس کے لیے جاتے تھے، پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، کبھی کبھار تھوڑی بہت آپس میں جو بچوں میں ہوتی ہے بحث وہ ہو رہی ہے، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، کہ ایک دن بالکل پیچھے سناٹا، یہ آخری بات،
یہ سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں میں آپ کو. کہا بالکل سناٹا. تو میں ڈرائیو کرتے کرتے ایک مرتبہ وائف کے ساتھ وہ ہمارے میزبان کہنے لگے, میں آگے بیٹھا ہوں, دونوں بچے پیچھے بیٹھے. میں نے کہا بیٹا آج تم لوگ بہت خاموش ہو, کیا بات ہے؟ کہ نو ڈیڈ وی آر چیٹنگ. ساتھ ہیں, باتیں نہیں کر رہے ہیں, لبوں کو جنبش نہیں دے رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں. یہ عدم تربیت کی چیٹنگ کا نتیجہ ہے. ہاں عزیزو, کربلا کیا ہے آپ اندازہ لگا ہو رہا ہے؟ تو اکیلا تو نہیں ہے نا. میں حسین کے پاس جاتا ہوں, بیٹا تم یہیں رہ جاؤ. اچھا بیٹے کو لے لیا تھا, بھائی کو چھوڑ دیا تھا کیا؟ بھائی کو بھی نہیں چھوڑا تھا, بھائی کو بھی لے کے آیا تھا. اچھا بھائی اور بیٹے کو لے لیا, غلام کو چھوڑ دیا لشکر یزید نے. پتا چلو دین سب کے لیے عزیز ہے. اپنا دین بچوں کے حوالے سے تم سے جتنے تعلق رکھتے ہیں نا, ان سب کو اس خطرے سے تمہیں بچانا ہے. اس خطرے سے تمہیں جتنے لوگ تم سے ریلیٹ کرتے ہیں, اس لیے یاد رکھیں یہ آج شکایت نہیں کر رہے ہیں, کل قیامت کے دن شکایت اس بات کی کریں گے یہ شخص مجھے بچا سکتا تھا ڈوبنے سے, لیکن اس نے مجھے نہیں بچایا. یہ میری آخرت کو تباہ ہونے سے بچا سکتا تھا, نہیں بچایا. یہ مجھے راہ ولایت پہ لے جا سکتا تھا, نہیں لے جا سکا. یہ مجھے راہ عذاب پہ. میں اسی لیے کہتا ہوں نا, آپ کربلا جائیے, 10 سال میں جو تربیت نہیں ہوتی وہ 10 سال کے سفر زیارت امام حسین میں تربیت ہو جاتی. غلط ہے؟ کیونکہ وہاں جانے کے بعد پھر آدمی یہ سیکھتا ہے کچھ بھی میرا نہیں, سب آقا کا ہے. کچھ بھی میرا نہیں ہے. اچھا تم نے کہاں سے سمجھا کہ کچھ بھی میرا نہیں سب آقا کا ہے؟ کہ اس دن سے سمجھا جب حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا, اور اس کے بعد کا کچھ بھی میرا نہیں سب میرے رب کا ہے. وہ ایک جملہ پچھلے دنوں کی ایک مجلس میں نے کہا تھا نا, کربلا کیا ہے جانتے ہو؟ کربلا کے ایک جملہ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا, کربلا میں جو ہوا اس واقعے کے نتیجے میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اتنا ہے کہ حسین جس کا سب لٹ گیا تھا اس کا سب بچا ہوا ہے. یزید جس کے پاس سب کچھ تھا اس کا کچھ نہیں بچا. یہ ہے کربلا عزیزو. 40 کے ایام ہے نا, ابھی روزے 40 کل گزرا ہے. عزیزو کبھی آپ نے سوچا کہ تمام زیارتیں, ہر موقع پہ عاشورہ کی زیارت ہے, شب جمعہ کی زیارت ہے, لیکن روزے 40 کی زیارت کیوں 11ویں امام نے کہا کہ روزے 40 کی زیارت مومن کی پہچان میں سے ایک پہچان قرار دی؟ اس لیے کیونکہ پہلی مرتبہ اہل بیت جو نبی کی لال کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ روزے 40 کی زیارت تھی. ایک جملہ مجھے کہنے دے, ارے پہلی بار بیٹا باپ کی زیارت کے لیے آیا, پہلی بار بہن بھائی کی زیارت کے لیے آئی, پہلی بار رباب حسین کی زیارت کے لیے آئی, پہلی بار قاسم کی ماں. اللہ اکبر. اہل بیت جو پہلی بار کربلا آئے وہ روزے 40 ہی تو تھا. لیکن چاہنے والوں کو کیا مرتبے دیے جاتے ہیں. ارے پہلا زیارت کا موقع جسے دیا گیا وہ کون ہے؟ پہلی زیارت زینب نے نہیں کی ہے, پہلی زیارت سید سجاد نے نہیں کی, پہلی زیارت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی. اے عزیزو ایک جملہ مجھے کہنے دے, ارے اس زمانے میں رسول کے بہت سے صحابی زندہ تھے جن کی آنکھوں میں نور تھا, انہیں زیارت کا موقع نہیں ملا. جس کی آنکھیں بے نور تھی اسے زیارت کے لیے بلا دیا, اس لیے کیونکہ دل میں معرفت امام حسین موجود تھی. جابر تم پہلے ظاہر حسین ہو گئے. اللہ اکبر. جابر نے کئی مرتبہ کو